تو قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایسے موقع ہیں، ایک دو چار نہیں، کئی ایسے موقع ہیں کہ جہاں پر قرآن مجید فرقان حمید نے بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی کرامات کا ذکر فرمایا ہے۔ میں یہاں پہ یہ بات بھی عرض کر دوں کہ سب سے پہلے اسلام میں کرامت کا جو انکار ہے وہ ایک فرقہ جو دوسری صدی ہجری میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے جب 2 سال مکمل ہوئے نا، جو حضور نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، دوسری صدی ہجری میں ایک فرقہ نمودار ہوا جو اسلام میں اہل تشیع کے بعد تیسرا فرقہ تھا۔ اسلام کی تاریخ میں 5 فرقے ہوئے ہیں، بڑے فرقے 5 ہیں۔ سب سے پہلے ہے اہل سنت و جماعت، اس کے بعد دوسرا ہے اہل تشیع، اس کے بعد تیسرا ہے معتزلہ، چوتھا فرقہ ہے خارجی اور 5واں فتنہ ہے باطنیہ۔ اسلام میں یہ 5 فرقے ہیں جو بڑے فرقے ہیں، اور انہی فرقوں سے آگے پھر چھوٹی چھوٹی برانچز نکلی اور کئی گروہ بن گئے۔ اصل میں یہ 5 فرقے ہیں۔ سب سے پہلے اہل سنت و جماعت تھے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں بزرگوں کا اختلاف ہوا اور اس اختلاف نے طوالت پکڑی، تو اس سے ایک گروہ جو حضرت علی المرتضیٰ کے طرف کھڑا ہوا وہ شیعان علی کہلائے، اسی سے اہل تشیع چلے۔ اس کے بعد جو دوسری صدی ہجری ہے یہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ ہے۔ حضرت امام حسن بصری کا ایک شاگرد تھا جس کا نام تھا واصل بن عطا، یہ اپنے نام کے ساتھ الغزال بھی لکھتا تھا، اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں۔ واصل بن عطا یہ ان کا شاگرد تھا اور ان کے درس میں حاضر ہوتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے پھر تیسرے فرقے کی بنیاد رکھی، اور اس فرقے کی ابتدا کس طرح ہوئی کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں گناہ کبیرہ ہے زنا کرنا، جو زانی ہے وہ کافر نہیں ہے، گناہگار ضرور ہے، خطا کار ضرور ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بدکار ہے، توبہ کرے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کافر نہیں ہوتا۔ جو معتزلہ تھے ان کا پہلا عقیدہ یہ تھا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے نظریہ بدلا کہ اگر کافر نہیں بھی ہوتا تو مومن نہیں رہتا، نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، بلکہ وہ درمیان میں ہوتا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ تھا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا لیکن کامل مومن بھی نہیں ہوتا، توبہ کرے تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے اور اس کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ پھر جو معتزلہ تھے ان کا دوسرا عقیدہ یہ تھا، یہ اس بات کے اوپر مضبوط تھے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے اگر کوئی بندہ نیکی کرے، نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ اس کو جنت دے، اور اگر کوئی گناہ کرے، خطا کرے، غلطی کرے تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالے۔ جو اللہ تعالیٰ کا طاقت اور اختیار ہے نا، یہ اس کو مقید کرتے تھے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اس کو سزا دے تو یہ اللہ کا عدل ہے، اور اگر اس کی سزا کو معاف کر دے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ جو واصل بن عطا ہے یہ حضرت خواجہ حسن بصری کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص نے سوال کیا۔ اس شخص نے سوال یہ پوچھا کہ کیا ایک شخص گناہ کبیرہ کرنے سے مومن ہوگا یا کافر ہوگا؟ حضرت خواجہ حسن بصری کے بولنے سے پہلے اس شخص نے کہا کہ وہ مومن نہیں رہے گا، اور پھر اس کے حق میں دلائل دینے لگا۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا اے تازہ لعنا کہ یہ شخص ہمارے رستے سے ہٹ گیا ہے، ہم سے الگ ہو گیا ہے۔ اس نے یہ جو نظریہ قائم کیا ہے یہ ہمارے رستے سے ہٹ گیا ہے، یعنی ہمارے طریقے سے الگ ہو گیا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کی غیر موجودگی میں ایک اور عظیم تابعی جن کا نام حضرت قتادہ بن ودامہ تھا، وہ حضرت خواجہ حسن بصری کی مجلس میں آئے، ان کی مسجد میں آئے درس سننے کے لیے۔ اب یہ شخص اپنا ایک حلقہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور وہ وہاں پر بیٹھ گئے۔ جب انہوں نے اس شخص کی باتیں سنی نا، اس تابعی بزرگ نے، تو انہوں نے پہلی دفعہ یہ لفظ بولا تھا، انہوں نے کہا یہ جس مجلس میں یا جس درس میں بیٹھ گیا ہوں یہ تو مجھے کوئی معتزلہ لگتے ہیں، یعنی ہمارے رستے سے ہٹنے والے، الگ ہونے والے۔ وہاں سے اس فرقے کی بنیاد معتزلہ پڑی۔ تو یہ فرقہ جو چیز عقل میں نہیں نہ آتی تھی اس کو تسلیم بھی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگر توحید عقل میں آ جائے تو اللہ ایک ہے، اللہ کو مان لو۔ اگر اللہ کی توحید عقلاً تسلیم نہیں ہوتی، عقل تسلیم نہیں کرتی، تو پھر یہ کئی دفعہ اپنی تعلیمات میں اس سے بھی نکل جاتے تھے۔ تو سب سے پہلے جو معتزلہ تھے انہوں نے انکار کیا کرامت کا۔
انہوں نے کہا کہ جو چیز عقل میں نہیں آتی وہ کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا، کسی انسان کے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ اب میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جس وقت بھی دو گروہ بنتے ہیں نا، یہ دو گروپ بنتے ہیں، تو دونوں طرف کے نظریات کو ترویج ملتی رہتی ہے۔ ہر گروہ کے کچھ نہ کچھ سنگی بنتے رہتے ہیں۔ رحمان کے بھی سنگی ہیں، شیطان کے بھی سنگی ہیں، ابو جہل کے بھی سنگی تھے، رسول اللہ کے بھی سنگی تھے، حضرت موسیٰ کے بھی سنگی تھے، فرعون کے بھی سنگی تھے، یعنی دونوں طرف کچھ نہ کچھ لوگ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو معتزلہ تھے، یہ سارے کے سارے خالصتاً علمی بحث کرتے تھے، خالصتاً علمی بحث، علم سے آگے پیچھے بالکل نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ مذہب اتنا مضبوط ہوا، اتنا مضبوط ہوا کہ عباسی دور حکومت جب ہارون الرشید کا زمانہ تھا تو یہ سرکاری مذہب بن گیا معتزلہ، اور ان کا ہی عقیدہ تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، مخلوق ہے۔ اس فتنے کو اسلام کی تاریخ میں فتنہ خلق قرآن کہا جاتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں حضرت امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگے، جیلوں میں رہے، مارے گئے، تشدد ہوا، اسی تشدد کی وجہ سے انتقال ہوا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے ہارون الرشید کو کہا تھا کہ بیننا و بینکم الجنائز، کہ تم مجھے غلط سمجھتے ہو نا، یہ فیصلہ تیرا میرا حق اور سچ کا، جنازے کریں گے، دیکھنا جنازہ دنیا کس کا پڑتی ہے۔ یہ لفظ ان کے تھے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی اس فرقے کا رد کیا اور ان کے خلاف کھڑے ہوئے اور ان کی عقائد کا رد کیا، لیکن بعد میں یہ پھیلتے گئے۔ اب دنیا میں اسلام کے اندر ان کا کہیں پر وجود جو ہے نا وہ نہیں مانا جاتا، لیکن ان کی تعلیمات سے متاثر لوگ اور ان کے علمی تحقیق سے فائدہ اٹھانے والے لوگ وہ دنیا میں موجود ہیں، اور بسا اوقات لوگوں میں وہ رنگ غالب آ جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں جی ولیوں کی کرامت کوئی چیز نہیں ہے۔ جسی سے ایک یہ لفظ ہمارے ہاں بڑا مستعمل ہوتا ہے کہ یہ جو بزرگ ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، بابے ہیں، یہ کوئی شے نہیں ہے۔